السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان ارائیں جرگے کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ بہت ہی حساس ہے اور بہت اہم ہے۔ اس موضوع پہ آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ ویسے تو ہمارے جتنے بھی ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی ہمارے علاوہ، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ اس نوعیت میں، اپنی نوعیت میں ایک منفرد ہے کہ آج ہم سوشل میڈیا پہ بات کریں گے۔ سوشل میڈیا کے اس باب پہ بات کریں گے جس میں بے شمار لوگ ارائیں قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں اور خصوصی طور پہ ارائیں خواتین کے بارے میں بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کو اور حد تک کو دیکھتے ہوئے، ہمارے دوست محترم میر نصیر احمد ارائیں، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کونسل انجمن ارائیاں پاکستان نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے خلاف کمر بستہ کیا اور قانونی طور پہ اس کے خلاف ایکشن لینے کی سوچی اور وہ اپنے وکلا ساتھیوں کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ایکشن لیا۔ اب انہوں نے یہ سارا پروسیس کیسے کیا، کس طرح کیا، اور اس سارے پروسیس میں ان کی معاونت کس کس دوست نے کی، کس کس سے انہوں نے رابطہ کیا اور کس نے ان کا ساتھ دیا، کس نے ان سے وعدے کیے، یہ انہی کی زبان سے پوچھتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ تو آئے ملتے ہیں میر نصیر صاحب سے۔ جی سے جناب السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی میر صاحب، یہ جو برادری کے حوالے سے ہمارے قبیلے کو سوشل میڈیا پہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی حد تک کی جاتی ہے، اس سلسلے میں آپ نے اب تک کیا کیا اور اپنے ویوز سے، اپنی جو ہے محنت سے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ہم اس معاملات میں کہاں تک پہنچے ہیں۔ جی بہت شکریہ میاں عابد سلطان ارائیں صاحب، آپ نے ایک بہت ہی حساس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب بات تو بہت لمبی ہے لیکن ٹائم کی بھی پابندی ہے، میں 2-4 منٹ میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ جناب سوشل میڈیا کی تاریخ گواہ ہے ناظرین کہ کبھی کسی ارائیں نے کسی غیر برادری کے خلاف کبھی کوئی نہ پوسٹ کی ہے، نہ کمنٹس کیے ہیں، نہ کبھی کوئی ویڈیو کی ہے۔ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے خلاف دوسری برادریوں کو کیا بغض ہے کہ وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہیں، وہ پوسٹیں بھی لگاتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ گو کہ اس میں گنتی کے کہہ سکتے ہیں 2-4-5%، لیکن وہ باقی جو میجورٹی ہے اس پہ جو حاوی ہیں۔ اب اس میں میاں صاحب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے رائلٹی آف ارائیں کے نام سے ایک آئی ڈی تھی، وہ ہفتے 2 ہفتے بعد آن ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ ہماری خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے خلاف بہودہ قسم کی پوسٹیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بند کر دیتے تھے۔ یہ میرے پاس پورا پروف ہے، میں کیمرے کے سامنے تو نہیں دکھا سکتا لیکن میرے پاس اسکرین شاٹ کی صورت میں میرے موبائل میں، میرے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہماری اتنی تنظیمیں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، کسی کے 3 لاکھ ممبر ہیں، کسی کے 4 لاکھ ممبر ہیں، کسی کے 2 لاکھ ممبر ہیں، کوئی پورے پاکستان کو کچھ فتح کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لیکن کسی نے آج تک ایک لفظ بھی کسی کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے نہیں اٹھایا، نہ بولا۔ نمبر 1، یہ تقریباً 2019 کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، یہ ہاں جی 5/3/2019 کو میں نے سارا مواد اکٹھا کیا، اس کے اسکرین شاٹ لیے، اسکرین شاٹ کے بعد پرنٹ آؤٹ کروائے، یہ میرے پاس ہیں،
میں نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کیا. چوری محمد عظیم صاحب ایڈوکیٹ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری انجمن رائیاں پاکستان, چوری عباس مجید لیگل ایڈوائزر انجمن رائیاں پاکستان. تو ان سے مشورے کے ساتھ, اپنی قیادت کے ساتھ, ملک اکبر کے ساتھ, ملک حاجی اجاز صاحب کے ساتھ, ان سے امپروول لینے کے بعد انہیں کہا جی ہم آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. ہم نے جو اس کا چینل تھا, جو قانونی طریقہ وہ اڈاپٹ کیا کہ وہ سارا مواد لے کے, اپلیکیشن لے کے, یہ اپلیکیشن ہے میرے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوئی کہ ہم گئے سائبر کرائم ایکٹ ونگ کے پاس لاہور FIA پہ, ان کو درخواست دی. اچھا اتفاق سے وہاں پہ جناب وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے وہ بھی آئیں. انہوں نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یار ان کے خلاف تو بالکل ایکشن ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں اپلیکیشن دے دیں, ہم اس کا ریکارڈ منگوائیں گے امریکہ سے, ہمارے پاس تو نہیں ہے کیونکہ یہ ID اس وقت آف ہے, یہ نہیں مل رہا, تو ہم امریکہ سے منگوائیں گے, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. جی میاں صاحب بڑے حوصلے کے ساتھ وہ کم سے کم 3 ماہ کا پیریڈ گزرا. اس میں بے شمار چکر مجھے FIA آفس میں لگانا پڑے. کبھی کبھی آپ کو بھی تنگ کر کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ جی آپ چلیں گے, اکیلے چلتے ہیں, آپ بھی ساتھ چلیں. آپ نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کی, کیونکہ یہ اکیلا صرف میر نصیر کا مسئلہ نہیں ہے, میاں عابد سلطان کا مسئلہ نہیں ہے, اوور آل پوری برادری کا مسئلہ ہے. اچھا وہاں ایک دن گیا میں تو جناب انہوں نے کہا جی وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ کیا ہوا جی؟ امریکہ والوں نے ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا. جی یہ ہمارے لا کی وائلیشن نہیں ہوئی, اس لیے ہم آپ کو کوئی ریکارڈ نہیں دے سکتے, کوئی اس کی جو ہے نا وہ لوکیشن نہیں دے سکتے کہ کہاں ہے آدمی, اس لیے سوری. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر میاں صاحب کیا کریں, وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے, میں نام نہیں لے رہا, وہ حاصل سروس ہے, تو جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں بہت ہی ڈسہارڈ ہوا. تو پھر آگے اپنے لائر سے مشورہ کیا. ہم نے جو قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق ہم نے FIA والوں کو پارٹی بنا کے تو اس اندراج مقدمہ کے لیے سیشن کورٹ میں ریٹ دائر کر دی. ریٹ دائر کی تو وہ ہم نے ریٹ دائر کی جناب 15 ستمبر کو, 15 ستمبر 2019 کو. جی ٹھیک ہے. جب ہم نے ریٹ دائر کر دی, وہ FIA والوں کو نوٹس ہوئے, وہ نہیں آئے جناب, ایک ڈیٹ پہ نہیں آئے. کبھی وکلا کی ہڑتال, کبھی جج صاحبان چھٹی پہ, کبھی الیکشن بار کے. تو پھر چلتے چلتے انہوں نے کہا جی یہ ہمیں, جب انہوں نے کمنٹ دیے وہاں آ کے پیش ہوئے تو یہ کہہ رہی ہے جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ بنتا ہی نہیں ہے کیس. ناظرین یہاں میں آپ کو روک رہا ہوں. ہمارے اداروں کی کارکردگی پہ سوال اٹھتا ہے جب کسی سیاستدان کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس پہ قانون بھی بن جاتا ہے اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہوتی ہے. کیسی بدقسمتی ہے کہ ایک 6 کروڑ آبادی کے قبیلے کی حد تک ہو رہی ہے اور ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک آدمی کی حد تک ہو تو پوری پاکستان کی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. یہاں پہ 6 کروڑ افراد کے خلاف محاذ جنگ چالو کر دیا گیا, سٹارٹ کر دیا گیا سوشل میڈیا پہ, اور ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہماری قوم کی بدقسمتی کہوں یا ہماری قوم کی بے حسی کہوں, خیر یہ تو چلتا رہے گا ٹاپک. جی میر صاحب آگے. جی اس کے بعد جناب میں خود بھی پیش ہوتا رہا تو مجھے بے شمار دوستوں کے میسج آتے رہے کہ جی کیا ہوا, کیا بنا, کچھ کریں. اچھا جو کرنے والے تھے وہ مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سائبر کرائم میں جائیں جی FIA میں, لیکن میں کہتی آپ کیوں نہیں کرتے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو سارا وزن مجھ پہ. اس معاملے میں مجھے کسی نے ہمیں مجھے سمراد ہے کہ ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا, فنانشلی طور پہ سپورٹ نہیں کیا, لاجسٹک سپورٹ, لیکن ہمارے جو لیگل ٹیم ہے وہ انہوں نے سپورٹ دی. جی لیگل ٹیم ہماری ٹیم کے ساتھ تھی, لیکن فنانس ہم لوگ, آپ لوگ یہ نہ مت سمجھیے گا کہ ہمیں یا ہماری ٹیم کو کسی سے کوئی پیسے کی امید تھی یا پیسے کی امید ہے یا ہم کسی سے کوئی پیسہ مانگتے ہیں. مہر صاحب نے آج تک کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا, ہماری ٹیم نے آج تک کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. ہم الحمدللہ ہماری ٹیم جتنا بھی پیسہ خرچ کرتی ہے وہ اپنی جیب سے کرتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ بڑے بڑے ناموں نے کبھی مہر صاحب کی پشت پہ آ کے ہاتھ نہیں رکھا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی مہر صاحب. جی میاں صاحب، یہ معاملہ چلتا رہا. بائی بی کا نوٹس ایف ای والے کبھی پیش ہوتے کبھی نہیں ہوتے تھے. یہ پھر 19 اگست 2020 ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا، یہ میرے پاس آرڈر یہ کیمرے کے سامنے میں دکھا رہا ہوں کہ جناب کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ یہ ایف آئی آر درج کی جائے. بہت مہربانی، بہت بہت یہ آپ کی جیت ہے. میں سمجھتا ہوں ناظرین، یہ جو آرڈرس میں نصیر صاحب نے ابھی دکھائے، میں دیکھ سکتا ہوں؟ جی بالکل جناب، یہ آرڈر ہے جی سیشن جج صاحب نے کیے، یہ ہیں ناظرین. یہ وہ آرڈرس ہیں جو مہر نصیر صاحب اور ان کی ٹیم نے رات دن محنت کرنے کے بعد 1 سال کی محنت کے بعد جج صاحب نے آرڈر دیے ہیں ایف آئی آر درج کرنے کے. اب دیکھتے ہیں آگے ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں. جی اچھا میاں صاحب، اس میں مہر صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ 1 سال تو ہو گیا صرف سیشن کورٹ میں یہ بائی اے بائی بی پٹیشن پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے کہ اس پہ ایف آئی آر درج، وہ ایف آئی آر آگے کہتے ہیں تو یہ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا موقف سننے کے بعد عدالت نے آرڈر کر دیے. اس سے پہلے جو 7-8 ماہ ہمیں ایف آئی اے کے دفتر میں آفس میں آنے جانے کے چکر لگے، وہ پیریڈ علیحدہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2.25 سال کے بعد جا کے اتنی سی ہمیں وہ ریلیف ملا ہے کہ اب جناب وہ باؤنڈ کر دیا ہے کورٹ نے کہ جناب یہ جرم بنتا ہے، اس پہ ایف آئی آر درج کریں. زبردست. لے جی ناظرین، انشاءاللہ تعالی جو بھی دوست، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی دوست ان لوگوں کے خلاف جو برادری کے لیے وبال جان بنے ہوئے، جو برادری کو بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی ایکشن لینا چاہتا ہے اور اس کو اگر ہمارے مہر صاحب کے ان ڈاکومنٹس کی ضرورت ہو، ٹریکشن کی ضرورت ہو، تو جیسے ہی مہر صاحب ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، آپ وہ ایف آئی آر ہم سے لے سکتے ہیں، ایف آئی آر مہر نصیر صاحب سے لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے اپنے ضلعوں میں ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز درج کروائیں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اس کے ساتھ ہی اب میں آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان، کیمرہ مین غلام رسول کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اور ایک دفعہ پھر میں نصیر احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی میاں صاحب، میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ. جی وہ مجھے پتہ ٹائم کی پابندی ہے کہ یہ اگر آپ ایک پوسٹ ہم دوبارہ کر دیں جو کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا اپنی برادری کو بھی دکھانے کے لیے، تو وہ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ یہ ہماری ماں بہن بیٹی جو ہے نا، یہ اگر ہم سب سمجھیں کہ ہم سب کے خلاف ہے تو یقیناً ان کا منہ بند ہوگا اور آئندہ کے لیے یہ نشانی عبرت بنے گا. ہماری کوشش ہے کہ اس شخص کو جس نے یہ سب کیا ہے، یہ صرف اکیلے کا ہے، لیکن اس کو نشانی عبرت بنا دیا جائے، دوسروں کے لیے مثال بن جائے کہ یار یہ اگر ارائیں کسی کو نہیں نا کچھ کہتے، ہم بھی نہ اس کو کچھ کہیں، ورنہ یہ انجام ہمارا بہت برا ہوگا. جی آپ نے سنا میں نصیر صاحب کی گفتگو، تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی